نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بچوں، السلام علیکم۔ 9th کلاس کا لیکچر ہے اور ہم مولانا الطاف حسین حالی کی لکھی ہوئی حمد کا آج شیئر کریں گے۔ 5واں ہے کہ تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ یعنی کہ جو رنج و مصیبت میں تجھ سے گلا کرتے ہیں، دراصل انہیں بھی ہر شے میں تو محیط نظر آتا ہے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ محیط کا مطلب احاطہ کرنے والا، اور رنج کا مطلب ہے دکھ غم، گلا مطلب شکایت۔ تو شاعر نے کیا کہا کہ اے مولا، جو مصیبت میں، جو رنج میں، جو دکھوں میں، جو لوگ تکلیفوں میں تجھ سے شکایت کرتے ہیں، تیرا گلا کرتے ہیں، اگرچہ یہ عمل، یہ فعل اچھا نہیں ہے، یہ عمل تیرے حضور شکایت کرنے کا، تیرے حضور شکوہ کرنے کا عمل لائق تحسین نہیں ہے، یہ فعل مستحسن نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا مواخذہ نہ کرنا، ان لوگوں پر رحم کرنا، کیونکہ جو لوگ شکایت کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان پر یہ مصیبت ہے تو انہیں دور کرنے کی قدرت تو رکھتا ہے۔ اگر ان پر کوئی مشکل ہے تو ان کو مشکل سے نکالنے کی طاقت، اس مشکل سے انہیں نکالنے کی اگر کوئی قدرت رکھتا ہے تو وہ تو ہے۔ وہ تجھے قادر و مختار مانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ تو ان کے ہر درد کا درما کر سکتا ہے، تو ان کے غم کا مداوع کر سکتا ہے، تو ہی ان کے زخموں پر دوائے مندمل رکھ سکتا ہے، تو ہی ان کے زخموں کا مرہم ہے، تو ہی ان کا چارہ گر ہے، تو ہی چارہ ساز ہے۔ اس لیے جب بھی وہ مصیبت میں گرتے ہیں تو وہ تجھ سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ شکایت اسی سے کی جاتی ہے جو قدرت رکھتا ہے، جو مختار ہوتا ہے، جس سے امید لگائی جاتی ہے، جس سے توقع کی جاتی ہے۔ شکایت بھی اسی سے کی جاتی ہے، اپنوں سے شکایت کی جاتی ہے، جس سے امیدیں وابستہ ہوں، شکوہ بھی اسی سے کیا جاتا ہے۔ کہ یہ لوگ اگر کوئی شکایت کرتے ہیں تو اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ تو ان کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ اب غور کیجئے گا، دنیا میں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی ہے، جب ان پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ شکایت نہیں کرتے، شکوہ نہیں کرتے، اپنے ہونٹوں کو سی لیتے ہیں، اپنی زبان کو مکفل کر لیتے ہیں۔ وہ ہر حال میں صبر و شکر سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ ثابت قدم رہتے ہیں۔ استقامت، ثابت قدمی، بلند حوصلگی، جرت، ہمت اور نبرد آزمائش سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ کسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت نہیں کرتے، بلکہ صبر کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے وبشر الصابرین، اور بشارت سنا دو صبر کرنے والوں کو۔ تو یہ لوگ تو چند لوگ ہیں جو جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، خاص کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل ہے ان لوگوں پر۔ یہ لوگ فقیر ہیں، فقر پہ زندگی گزارتے ہیں، لیکن ہر شخص کا
ہر شخص کا حوصلہ ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر شخص کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں میں قوت برداشت کم ہوتی ہے، اس لیے وہ صبر نہیں کر سکتے، کیونکہ جن کی قوت برداشت کم ہوتی ہے وہ کبھی صبر تک نہیں پہنچ پاتے۔ برداشت کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوتا۔ تو جو زیادہ دیر تک برداشت کر سکتے ہیں وہ برداشت کی مشق کرتے ہوئے آخر صبر تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن جن کی قوت برداشت کم ہوتی ہے وہ کبھی صبر تک نہیں پہنچ پاتے۔ جو لوگ صبر نہیں کر سکتے وہ شکایت کرتے ہیں، وہ شکوہ کرتے ہیں۔ جب بھی ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور شکایت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، شکوہ کرنے لگتے ہیں۔ حرف شکایت زبان پر لانا اگرچہ مذموم حرکت ہے، لیکن وہ حرف شکایت اپنی زبان پر لانے سے پس و پیش نہیں کرتے۔ اب توجہ کیجیے گا، ایسے لوگوں کو پسند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کے حضور وہ لوگ زیادہ پسندیدہ نہیں ہوتے۔ لیکن شاعر نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ایسے لوگوں کا کردار کس شکل میں پیش کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت طلب کی ان لوگوں کے لیے بھی جو شکایت کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، یہ لوگ جو تیرے حضور شکایت کرتے ہیں، جن کی برداشت کا پیمانہ جلد لبریز ہو جاتا ہے، جو صبر نہیں کرتے اور بار بار مصیبتوں کا گلہ کرتے ہیں، حرف شکایت اپنی زبان پر لاتے ہیں، وہ اس لیے کہ وہ لوگ جانتے ہیں کہ اس مصیبت سے نکالنے والا صرف تو ہے۔ وہ لوگ شکایت تو کرتے ہیں لیکن وہ تیری رحمت اور تیری قدرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل یہ بھی تیری تعریف کا ایک انداز ہے، تیری قدرت کو تسلیم کرنے کا ایک انداز ہے، کیونکہ جب بھی کسی سے شکوہ کیا جاتا ہے تو اس کا بالواسطہ یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ تیری قدرت کو تسلیم کرتا ہے، وہ تیری قدرت کو تسلیم کرتا ہے اور تجھ سے تیری رحمت چاہتا ہے، وہ تیری نظر عنایت چاہتا ہے۔ وہ شکوہ کرتا ہے کیونکہ وہ غموں کا مارا ہوا، حالات کا ستایا ہوا ہے، اور جانتا ہے کہ اس دکھ کی گھڑی میں اگر کوئی انہیں درد سے آزادی دے سکتا ہے، اگر کوئی نجات دلا سکتا ہے، اگر ان غموں کی دلدل سے انہیں کوئی نکال سکتا ہے، اگر اس مصیبت کی گھڑی میں ان کے کوئی کام آ سکتا ہے، وہ تو ہے، کیونکہ تیری قدرت ہر چیز پر محیط ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے، کیونکہ قادر کو کسی بھی، اب یاد توجہ سے بیٹا، ہمیشہ اسی سے شکایت کی جاتی ہے جس کی قدرت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ جو کام کوئی کر سکتا ہے اور اگر اس سے شکایت کی جائے تو اس کا مطلب کہ اس کو اپنا قادر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس انداز میں پیش کیا کہ یا اللہ ان پر بھی رحمت فرما، ان پر بھی کرم فرما، کیونکہ یہ شکایت دراصل تیری رحمت کی طلب کی ایک شکل ہے، تیری رحمت کی، تیری نظر عنایت کی طلب کی ایک شکل ہے۔ تجھے تسلیم کرتے ہیں، یہ بھی تیری مدحت اور تیری تعریف بیان کرتے ہیں، یہ بھی تیری قدرت کے معترف ہیں۔ ان پر بھی اپنا رحم فرما، ان پر بھی اپنا کرم فرما۔ توجہ بیٹا، تو کیا ہے شعر؟ تو ہی نظر آتا ہے شے پہ محیط ان کو جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا۔ اور شعر دیکھیے کہ تو بے حساب بخش کہ ہے بے حساب جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو تسلیم کرنا کیا ہے بچوں؟ ایک ہے فلسفہ جبر، ایک ہے فلسفہ قدر۔ فلسفہ قدر کے قائل جو لوگ ہیں
وہ کہتے ہیں کہ اللہ کہ انسان قادر ہے، انسان خود اپنی وجہ سے کوئی مصیبت لیتا ہے اور وہ خود اپنی محنت سے اس مصیبت سے نکل سکتا ہے۔ انسان ہر چیز کر سکتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے، یہ ہے قدرت، فلسفہ قدر۔ اور جبر کیا ہے؟ یہ تسلیم کر لینا کہ انسان مجبور محض ہے اور قادر صرف اللہ کی ذات ہے۔ دراصل فلسفہ جبر اور فلسفہ قدر دونوں غلط ہیں۔ اصل فلسفہ ان کے درمیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مختار ہے، لیکن وہ اپنے اختیار کل میں سے جزوی اختیار اپنے بندے کو دیتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنے جزوی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے کسی عمل میں ناکام ہو جائے تو پھر وہ مختار کل کو پکارتا ہے۔ تو یہی شکل ہے اس شعر میں کہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، جو لوگ اپنا اختیار استعمال کر کے بھی کسی مصیبت سے نہیں نکل سکتے، وہ تجھے پکارتے ہیں، وہ تیرے حضور شکایت کرتے ہیں۔ دراصل یہ تجھے پکارنے کی، تجھے آواز دینے کی ایک شکل ہے، کیونکہ وہ تجھے قادر مانتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ انسان کا اختیار محدود ہے، انسان محدود اختیارات کا مالک ہے، اور وہ اتنا اختیار نہیں رکھتا کہ بڑی سے بڑی مصیبتوں اور مشکلوں سے نجات پا سکے۔ تو مختار کل ہے، تو ان کو نجات دے سکتا ہے۔ اس لیے شاعر نے کہا، ہر کار تمنا پر یہ مجبوری، یہ مختاری، مجھے آسان نہیں ہوتا، تجھے مشکل نہیں ہوتا۔ یہ ہمیں آسان نہیں ہے اور تجھے مشکل نہیں ہے، تو مختار ہے۔ تو بچوں اس شعر کو سمجھیے گا اور اشعار نوٹ کیجیے گا، حوالے نوٹ کیجیے گا۔ اب اس میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا ہوں، آپ لوگ وہ اسائنمنٹ پوری کر کے گروپ میں بھیجیں گے۔ اسائنمنٹ کیا ہے؟ آپ نے فلسفہ جبر اور فلسفہ قدر کی تعریف کرنی ہے۔ فلسفہ جبر اور فلسفہ قدر کی تعریف لکھنی ہے۔ یہ اسائنمنٹ ہے اور ایک طرح کی حاضری ہے کہ آپ لوگوں نے لیکچر دیکھا ہے یا نہیں۔ تو بچوں انشاءاللہ اگلے شعر کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ من اصل خدا۔